صدر ٹرمپ اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، لیکن اس ملاقات کا ایسے وقت میں ہونا جب اس خطے میں تناؤ ہے اور اس کا امپیکٹ اوورال کیا ہونا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ نے بلوچستان کے اندر پاکستان سے بیسز مانگے ہیں جو غالباً پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں۔ عاصم منیر امریکہ میں ایک ہفتے سے قیام پذیر ہیں، ابھی وہ وطن واپس نہیں لوٹے، لیکن جہاں پہ ان کے حامی اور مخالفین یکساں طور پر ان کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کی جو گفتگو کی گئی تو کیا وہ اشارہ نہیں تھا اس طرف، یا اس بات کا اعلان آپ اعلان کر رہے ہیں نا کہ آپ پیچھے کھڑے ہیں؟ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑی ہی مشکل سچویشن ہے، بیکاز پاکستانی عوام ٹو دا 99.99% ایلیٹ کو چھوڑ کے، لیکن پاکستانی عوام کے لیے یہ عجیب و غریب سچویشن ہے کہ برادر اسلامی ملک ایران کے خلاف پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کے ریسورس۔ رام ساتھی، ایک بار پھر ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا ہوگا، عاصم منیر اور ڈونالڈ ٹرمپ کی ملاقات کے نتیجے آنے شروع ہو چکے ہیں۔ دیر اثر پاکستان میں عاصم منیر کے خلاف ویرود شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی لوگ عاصم منیر کو گالیاں نکالتے ہیں، وہاں بول رہے ہیں کہ کیوں ہم نے ایران امریکہ کو پلیٹ میں رکھ کر دے دیا ہے۔ پاکستان میڈیا میں یہ چرچا چل رہی ہے کہ ہم نے کیوں اپنے اڈے ایران کے خلاف امریکہ کو دے دیا۔ پاکستان میں چرچا بڑے زوروں شوروں سے ہو رہی ہے کہ اپنے پڑوسی کی بجائے امریکہ کو ساتھ کیوں دیا۔ حالانکہ ایران ہم پر بھروسہ کر رہا تھا، لیکن ہم نے اس کے بھروسے کو اب توڑ دیا ہے۔ اب ہم نے اس کا بھی بھروسہ توڑ کر اس کی پیٹھ پر چھرا گھونپ دیا، کیونکہ یہ چھرا گھونپنے کی پاکستان کی پرانی عادت ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کرو اور پاکستان میڈیا کا ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ دھنیہ واد۔ حامی بھی ان کے نئے کردار کے اوپر بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں، صرف حامی ہی نہیں بلکہ حکومت میں جن کو وہ حکومت میں لے کر آئے، جن کو مدد کی، جن کو سپورٹ کی، جن کے لیے سہولت کاری کی، اب وہ بھی اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ جیسے وہ دوست نما دشمن ہو اور ان کی راہ میں کانٹے بوئے جا رہے ہیں، کانٹے کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اس کی تفصیلات کو شیئر کریں گے، اور کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے جو وائٹ ہاؤس میں لنچ کیا ہے وہ وطن واپسی سے پہلے ہی اس کا سارا مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو گیا ہے۔ یہ کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ پھر معاملہ جو ہے کہ وہ کچھ عالمی سطح کے اوپر ایران نے کچھ پیغامات بھیجے ہیں، ایران کی کچھ پالیسیز ہیں، ایران نے کچھ نئی حکمت عملی ترتیب دی ہے۔ کیا پاکستان کے لیے بھی کچھ مشکلات ایران کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، اور ایران بھی کیا پاکستان کے لیے کوئی شکوک و شبہات اور خدشات رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اگر ہم ٹرمپ کو نو بولتے ہیں تو وہاں سے ہم پر سینکشنز لگ سکتی ہیں، وہاں سے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ایران کے خلاف جاتے ہیں تو ایران ہم پر سٹرائک بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ پچھلے سال ایران آلریڈی ہم پر سٹرائک کر چکا ہے، جس کے جواب میں پاکستان نے بھی ان پر ایئر سٹرائکس کی تھی۔ تو اس میں ہماری پالیسی کیا رہے؟ پرائم منسٹر نریندر مودی نے ریسنٹلی بولا کہ خطے میں بس پیس ہونا چاہیے، نہ انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا، نہ انہوں نے ایران کا ساتھ دیا۔ آپ کیا کہیں گے، ہماری کیسی پالیسی ہونی چاہیے؟ میرے ایز اے مائی اوپینین جو ہے نا، یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اور یہود و نصارہ اگر ایون آپ جب تک ان کے مذہب نہیں اڈاپٹ کر لیں گے تب تک جو ہے کہ وہ آپ ان کے فیورٹ نہیں ہو سکتے۔ میرا تو اوپینین یہی ہے کہ ہمیں ایز اے مسلم جو ہے نا وہ ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔